لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. سود دو قسم کا ہے. سود کی تعریف ہے، ایک ربا النسا ہوتا ہے، ایک ربا النسا ہوتا ہے، ایک ربا الفضل ہوتا ہے. ربا النسا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھار پہ مشروط فائدہ. جب بھی آپ کسی کو ادھار رقم دیتے ہو اس پہ آپ الگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ایسا فائدہ جس کی پہلے شرط لگی ہوئی ہو. شرط نہیں لگی ہوئی ہے پھر جائز ہے. میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے ادھار دیے، اللہ نہ کرے لیکن اگر دے دیے تو آپ نے مجھے 1 مہینے بعد لوٹائے 10,000 اضافی غریبی ڈال کے، اللہ کرے آپ نے دے دیے مجھے، تو یہ حلال ہے میرے لیے کیونکہ یہ پہلے سے معاہدہ نہیں تھا اور عرف بھی نہیں تھا، معاہدہ بھی نہیں تھا. تو حدیث میں آتا ہے نبی جب کسی سے قرضہ لیتے نا تو واپسی میں اضافہ کر کے دیتے، اور ہم تو جتنا لیا اتنا بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں، اس کو واپس ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو مشروط معاہدہ، مشروط پروفٹ، جس کو بھی آپ نے قرضہ دیا ہے نا اس کی مجبوری سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کوئی بھی اس سے ایسا بینیفٹ جس سے لگے کہ یہ مجبور ہو کے دے رہا ہے. یہاں تک کہ آپ نے ایک جاننے والے تھے ہمارے، انہوں نے کسی کو قرضہ دیا، کار میکینک کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا. اب جب بھی وہ لے کے جاتے گاڑی، وہ اس ڈر سے ان کی گاڑی فری میں بناتا کہ قرضہ واپس نہ مانگ لیں، خوشی سے نہیں، اس ڈر سے. میں نے کہا یہ بھی سود ہے، قرضے پہ کیا لیا جا رہا ہے؟ نفع. جو مجبور ہو کے دے رہا ہے خوشی سے نہیں کر رہا ہوں. تو یہ ایک ربا ہے، یہ حرام ہے. دوسرا ربا کیا ہے؟ دوسرا ہے ربا الفضل. 2 ایک جنس کی چیزیں جن کو تولا جا سکتا ہو یا کیل کیا، کیل کہتے ہیں جو پیٹرول وغیرہ کو نہیں ہم خاص پیمانے میں ناپتے، تو کسی بھی ایسے پیمانے میں کیل کیا جا سکتا ہو یا تولا جا سکتا ہو. ایسی تولے جانے والی چیزیں جب ایک ہی جنس کی ہوں گی تو ان کو آپس میں برابر سرابر بیچا جائے گا. جیسے کھجور تولے جانے والی چیز ہے، کھجور جب کھجور کے بدلے میں بکے گی تو برابر سرابر، اس میں اچھی کھجور ہو بری کھجور ہو کوئی فرق نہیں ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے 1 کلو کھجور دے کے 1.5 کلو خراب والی کھجور لے لیں، نہ 1 کلو کھجور دے کے 1 کلو کھجور ہی لینی پڑے گی. آپ سمجھتے ہو؟ 1 کلو آٹا دے کے 1 کلو آٹا ہی، سونا کے بدلے میں اتنا ہی سونا، چاندی کے بدلے میں بولو اتنی ہی چاندی. آپ جتنے پیسے کسی کو دے رہے ہو اس کے بدلے میں اتنے ہی پیسے. $10 لے کے $11 نہیں ہو سکتے. البتہ کرنسی کی جنس جب چینج ہو جائے پھر وہ سود نہیں رہتا. ڈالر کو اگر پاکستانی کرنسی میں بیچنا چاہتے ہو پھر کمی بیشی کر سکتے ہو، لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ یدم بیدن، ایک ہاتھ سے دو گے دوسرے ہاتھ سے لو گے. کرنسی کی جب خرید و فروخت ہوتی ہے اس خرید و فروخت میں ادھار خرید و فروخت نہیں ہوتی. ڈالر کو روپے کے بدلے میں جب آپ دیں گے، فورکس ٹریڈنگ کو ہم ناجائز کیوں کہتے ہیں؟ سونا سونے کے بدلے میں بک رہا ہے، قبضہ نہیں ہو رہا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فزیکلی قبضہ ہونا چاہیے، کرنسی کا بھی فزیکلی اسی مجلس میں ہونا چاہیے. تو ہاں ادھار دے سکتے ہو کسی کو ڈالر، لیکن جب ادھار دو گے تو پھر اس کا فرق یہ ہوگا کہ پھر وہ ادھار ڈالر میں ہی واپس کرنے کا پابند ہوگا. جب واپسی کا ٹائم آئے تو پھر اس وقت اس کی مرضی ہے، کرنسی آپ کی مرضی ہے کہ آپ بولے چل کرنسی دے دے وہ بھی میں قبول کر لوں گا، لیکن اصولی طور پر اس پر پھر وہی واجب ہوں گے. لیکن خرید و فروخت میں کیا ہے کہ خرید و فروخت میں تو ڈالر کے بدلے میں پیسے لے رہے ہو تو پھر اسی مجلس میں قبضہ دونوں طرف سے ضروری ہے. تو یہ ربا الفضل ہے، جو ایک جنس کی چیز دوسری چیز کے ذریعے بیچی جائے گی، اس میں برابری ضروری اور اسی وقت دونوں طرف سے قبضہ ہوگا. ہاں جنس تبدیل ہو جائے تو پھر الگ بات ہے. اور ایک ربا النسا ہے جس کو ادھار والا قرضہ کہتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کسی بھی ادھار پہ آپ اس سے نفع، مشروط نفع نہیں لے سکتے. قسطوں کا کاروبار اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ قسطوں کے کاروبار میں اسی مجلس میں آپ طے کر دیتے ہیں کہ ادھار پہ لینا ہے کہ کیش پہ. تو ادھار پہ چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ جب ادھار پہ مہنگی بیچ دی، اب دیر کی بیس پر اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے 1 مہینے کا ٹائم لیا تھا، اب چونکہ 2 مہینے ہو گئے تو اب آپ میں قیمت بڑھا رہا ہوں، یہ حرام ہو جائے گا، پھر یہ سود ہو جائے گا. چلو بیٹے بولے بس ایک سوال اور لے لیتے ہیں بھائی. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، آج میرا آخری بیان ہے نا، ایسا لگتا ہے جیسے بچوں کی اسکول سے چھٹی نہیں ہوتی، لیکن آگے پھر 2 لمبے لمبے سفر پڑے ہوئے ہیں سامنے. یہ میں نے بتا دیا قسطوں پہ گاڑی یا مکان نا، اسی مجلس میں طے کر لو ادھار پہ لینا ہے یا کیش پہ لینا ہے. ادھار پہ چیز ہمیشہ سستی ہوتی ہے، کیش پہ ہمیشہ مہنگی. تو اسی مجلس میں طے کر لیا، جب طے ہو گیا تو اب قیمت چینج نہیں ہو سکتی. اب قیمت چینج کی نا، 2 طرح سے چینجنگ ہوتی ہے قیمت میں کہ بھائی تو نے 2 مہینے کا ٹائم دیا تھا تو 3 مہینے کا ٹائم دے دے اور 10,000 میں تجھے اضافی دے دوں گا، یہ بھی حرام. اور تو نے 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا، قیمت 1 لاکھ تھی، میں تجھے 1 مہینے بعد اب لا کے دے رہا ہوں، قیمت کیا کر دے؟ کم کر دوں، یہ بھی حرام ہے. نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے.
آگے چلیں، ڈبل آخری اب کر لیں بس۔ مفتی صاحب، آپ نے اللہ کی راہ میں ایسا کون سا کام کیا کہ نام بھی آپ کا، نمود بھی آپ کا، بیوی بھی آپ کی، بچے تو بولو، بچے بھائی دیکھو، یہ جو ہے نا نام، نمود، شادیاں، بچے، یہ دنیا کی نعمت ہے، اور دنیا کی نعمت میں اللہ نے 20 جگہ قرآن میں کہا ہے کہ اس سے کبھی مغالطے میں مت آنا۔ بڑے بڑے اللہ والے لوگ ہیں جنہوں سے اللہ نے دین کی بہت خدمت کی، جو گمنام ہے، نہ ان کا نام ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہ ہول سیل کے حساب سے بیوی ہیں۔ تو اس سے کبھی بھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ کوئی مجھے کہہ رہا ہوتا ہے آپ نے کون سا ایسی نیکی کی اتنا نام، میں کہتا ہوں بھائی نام تو فرعون کا مارکیٹ میں اس دور میں زیادہ مشہور تھا، قارون کا بھی زیادہ، اور آج کل ہمارے ہاں جو آپ دیکھ لو ایسے ایسے نام مارکیٹ میں آپ کو ملیں گے، اتنے مشہور ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، سمجھتے ہو؟ تو اس سے کبھی بھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ کی نعمت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے شاید اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ ہو۔ نعمت بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی نیکی کا کام ہو گیا ہو کہ اللہ نے نعمت کے طور پہ دے دیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نیکی نہ ہوئی ہو، اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ تو اس لیے دنیا میں بھائی کوئی یقینی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، مریں گے تو پتہ چلے گا اوریجنل میں کیا تھا، یہ سچی مچی کا تھا، یہ کیا تھی۔ یہ جب تک مرے نہیں ہیں اس وقت تک بالکل فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خدا کی قسم جتنا اپنی تعریفیں کرنے والوں سے ڈرتا ہوں نا، شاید برائی کرنے والوں سے نہیں ڈرتا ہی، مجھے لگتا ہے یہ مروائے گا میرے کو۔ تو آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر جب تعریفیں سنتا ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔